الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال سبحانه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال سبحانه لقد خلقنا الإنسان في كبد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. صدق الله وصدق رسوله وحبيبه وصفيه وخليله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. दुनिया का हर जी शऊर इंसान कामयाबी की कोशिश भी करता है और कामयाब होने के लिए मेहनत, मुशक्क़त और
تمنا اور آرزو کرتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک کامیاب انسان بنے۔ البتہ کوئی کامیابی وہ ہوتی ہے جو عارضی ہوتی ہے، وقتی ہوتی ہے، کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے۔ کچھ کامیابی وہ ہوتی ہے جو دائمی ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی اور ہر سرخروئی نصیب فرمائے۔ کہیں آپ نے دیکھا کھیل کے میدان میں جیت ہوئی تو اس کی خوشی اور اس کامیابی پہ پورا ملک خوش ہوتا ہے۔ کہیں پہ جنگ میں اگر ایک لشکر اور فوج کو جیت ہو جائے تو پوری قوم، پورا ملک اس کامیابی کی خوشی مناتا ہے۔ تجارت کے اعتبار سے اگر کوئی آدمی عروج کو پہنچے تو دنیا اسے کامیاب تاجر کہتی ہے۔ وہ خوش ہوتا ہے کہ میں ایک کامیاب بزنس مین ہوں۔ کسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنی زمین میں جب اسے اس کا پھل اور صلہ ملتا ہے تو اس کا پورا خاندان خوش ہوتا ہے کہ چلیں ہمیں اپنی محنت میں کامیابی ملی۔ آپ اگر غور کریں تو ایک مزدور سے لے کے امیر وقت تک، تخت پہ بیٹھے ہوئے انسان سے لے کے جس کے ہاتھ میں مٹی ہے اور مٹی پہ بیٹھا ہوا ہے، ہر ایک محنت کر رہا ہے کامیابی کے لیے۔ اور ابھی حال ہی میں ہمارا الیکشن ہوا، کچھ کامیاب ہوئے، کوئی کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب جو کامیاب ہیں ان کی خوشی کو ایک طرف چھوڑیے، ان کے سپورٹرز کتنے خوش ہیں۔ کراچی میں ایک جیتا، گلگت میں اس کے ساتھ عقیدت رکھنے والا اور تعلق رکھنے والا خوشی سے پھولے نہیں سما رہا۔ بلوچستان کے کسی کونے میں کوئی ہار گیا تو اس کی تکلیف اس کے چاہت والوں کو یہاں پہ بھی محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ذرا حقیقت کی آنکھیں کھولتے ہیں اور اپنے رب سے پوچھتے ہیں کہ اللہ آپ کی نظر میں کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے؟ اور آپ جسے کامیاب قرار دیں گے اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا اور اس کے ساتھ محبت رکھنے والے کیسے خوش ہوں گے؟ اور اللہ جسے آپ نے ناکام کر دیا، وہ ناکامی کے بعد اس کی زبان اور اس کے اعضاء سے کیا ظاہر ہوگا اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے کس کرب اور دکھ سے گزریں گے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ میں پہلی رکعت کے اندر کثرت سے جو تلاوت کرتے تھے، جو سنت ہے، سورۃ الاعلی۔ عید کی نماز میں بھی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی کی تلاوت کرتے تھے۔
اس کی آخری آیات میں غور کیجئے، قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، پھر اس نے اپنے رب کا نام بلند کیا، نام لیا، اللہ اکبر کہا اور نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ بات پہلی کتابوں اور صحیفوں میں بھی تھی، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ سورۃ آل عمران کی آیت 185 پڑھیے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے ہر عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جسے جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کیا گیا، فَقَدْ فَازَ، تحقیق یہ کامیاب ہے۔ تین قسمیں کھائیں اللہ نے۔ سورۃ البلد، لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے، وانت حل بہذا البلد، آپ اس شہر میں مقیم ہیں، ووالد، قسم ہے والد کی، وما ولد، اور قسم ہے بیٹے کی۔ تین قسمیں ہیں، مکہ کی، باپ کی اور بیٹے کی۔ باپ کون ہے؟ حضرات مفسرین کی بہت تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ باپ سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے، اور وما ولد، بیٹے سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وجہ، مکہ شہر کے ساتھ اس باپ اور بیٹے کی بڑی نسبت ہے۔ مکہ شہر کو سب سے پہلے آباد کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے، اور پھر اللہ سے دعا مانگی، اللہ گھر میں نے بنا دیا آپ کا، اس گھر کو آباد کرنے والا معلم بھیج دیجئے، اور وہ معلم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں 5000 سال کے بعد مکہ کی سرزمین پہ آیا۔ قسم ہے شہر مکہ کی، قسم ہے باپ ابراہیم علیہ السلام کی، قسم ہے بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کس بات پہ قسم ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، تکلیف میں پیدا کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ قسم میں اور جس چیز کی قسم کھائی جائے ان میں مناسبت ہونی چاہیے، کوئی جوڑ ہونا چاہیے۔ تو ان تین چیزوں میں اور انسان کے مشقت میں پیدا ہونے میں کیا مناسبت ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت تفسیر فرمائی، غور کیجئے۔ فرمایا شہر مکہ کی قسم، اس لیے کہ اس شہر کے اندر رہنے والے بڑے کرب اور بڑی آزمائشوں سے گزرے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، جاؤ صفا اور مروہ سے پوچھو کہ اس صفا کی پہاڑی پر جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی تو آپ کے آنسو کا قطرہ اور آپ کے خون کا قطرہ اسی صفا کے مقدس پہاڑ پہ گرا نہیں گرا؟ جاؤ جبل ہندی سے پوچھو، ابو قبیس سے پوچھو، سامنے کے پہاڑوں سے پوچھو
اور گلیوں سے پوچھو جا کے کہ یہاں سے کس سنگریزے کے اوپر، کس پتھر کے اوپر کون سا صحابی ایسا ہے جس کے جسم کو گھسیٹا نہ گیا ہو۔ شہر مکہ دکھوں کی داستان لیے ہوئے ہے۔ مکہ صحابہ کرام کی مظلومیت کا سبق آج بھی سناتا ہے۔ مکہ کی گلیاں چوراہے آج وہاں کی عمارتوں کو اور وہاں کی خوبصورت فضاؤں کو نہ دیکھو، آج سے 1450 سال پہلے کا منظر اپنی نظروں میں اور اپنے خیال اور وہم میں لاؤ۔ مشقتیں مکہ نے دیکھی۔ ووالد، قسم ہے والد ابراہیم علیہ السلام کی، جس کی مشقتوں کا کیا کہنا۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جو پیدائش سے لے کے بڑھاپے کی 120 سال کی عمر تک تکلیفوں اور مشقتوں سے گزرا ہے۔ کبھی گھر چھوڑنا پڑا، کبھی باپ کی طرف سے جملہ سنا فَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ گھر چھوڑا، ماں باپ چھوڑے، وطن چھوڑا، قوم چھوڑی، آگ میں کودے، بیٹے کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے لیے لٹایا۔ یہ تو اللہ کی قدرت تھی کہ بچ گئے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام تو چھری تیز کر کے اس بیٹے کو ذبح کرنا چاہ رہے تھے۔ کبھی بچپن کے اندر اسماعیل اور اس کی ماں کو تنہا تنہا اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے کہ رب کا حکم ہے ابراہیم اس دونوں کو یہاں چھوڑو، تم خود عراق کی سرزمین کی طرف نکل جاؤ۔ قسم ہے مکہ کی، قسم ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو مشقتوں کے امتحانات سے گزرے۔ وما ولد، اور قسم ہے بیٹے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی مشقتوں کا کیا کہنا۔ آپ نے خود فرمایا لَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ مَا لَمْ يُؤْذَ أَحَدٍ، مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کے دین کے لیے اتنی ایذائیں دی گئیں کہ کسی پر اتنے امتحانات نہیں آئے۔ اخفت فی اللہ، مجھے اللہ کے دین کے لیے اتنا ڈرایا گیا، اتنا پریشر مجھ پہ ڈالا گیا کہ اتنا کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا احد سے بھی کوئی سخت دن آپ پر گزرا ہے؟ دندان مبارک شہید ہوئے، سر مبارک زخمی ہوا، خون کی ندیاں بہی، اور سامنے اپنے محبوب چچا کی جو آپ کے ہم عمر بھی تھے، بچپن ان کے ساتھ گزرا تھا، رضاعی بھائی بھی تھے، بہت نسبتیں تھیں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم کے 17 ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ اس سے بھی کوئی سخت دن، 70 جانثار صحابہ، جس طرف دیکھو صحابی پڑا ہوا ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے پڑے، خون۔ احد کی وادی سے جا کے پوچھو، میدان سرخ ہے، اس غم اور دکھ سے بھی زیادہ کوئی تکلیف کا دن آپ کی زندگی میں آیا؟ خیال یہ تھا کہ یہ تو بہت بڑا مشکل دن تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، طائف کا دن اس سے بھی زیادہ سخت تھا، جب عبد یاریل کے بیٹوں نے پاگل اور بچے میرے پیچھے لگا دیے، اور جب تک میں نے طائف کی وادی کو نہیں چھوڑا مسلسل پتھر برساتے رہے، سر سے لے کے پاؤں تک جسم کا کوئی عضو ایسا نہیں جس پہ پتھر نہ پڑے، اس سے بھی زیادہ سخت دن تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور کیجئے، 3 قسمیں کھا کے فرمایا انسان کو ہم نے مشقتوں میں پیدا کیا ہے، لیکن یہ مشقتیں اس وقت آسان ہو جاتی ہیں جب انسان کی نگاہ بلند منزل تک پہنچنے کی ہوتی ہے، ساری تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں جب انسان اپنی منزل مقصود کو پا لیتا ہے۔ انسان کو سبق دیا گیا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تم مشقت پہ مشقت
برداشت کر کے اپنے رب سے ملنے والے ہو۔ منزل بتائی، تمہاری منزل موت نہیں ہے۔ کس پاگل نے تمہیں کہہ دیا کہ تجارت کے عروج پر پہنچنا، اقتدار کے عروج پر پہنچنا، مال و متاع کے عروج پر پہنچنا، کھیتی باڑی اور سب کچھ کی فراوانی ہو کر اگر کوئی یہ سمجھے یہ کامیابی ہے، اس نے کامیابی کو 50 اور 60 سال کی عمر میں بند کر دیا ہے۔ یہ احمق ہے، یہ بیوقوف ہے، اس نے قرآن نہیں پڑھا، اس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کامیاب آدمی کی صفات نہیں سنی۔ یہ کون سی کامیابی ہے؟ 60 سال تک یہ تھکا، جوانی اس کی صرف ہوئی، بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی گزری، جوانی کی 40 سال بعد 50 سال کی عمر میں اس کے پاس کافی مال آ گیا، اب یہ امیر بن گیا۔ لیکن اس عمارت کا کیا فائدہ کہ اب یہ اس مال سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کھانے پہ اس کی پابندی لگ چکی ہے۔ جب تک کھانے کی چاہت تھی پاس کچھ نہیں تھا، آج جب پاس کچھ آ گیا خرید سکتے ہیں، بدن اور جسم اس کی سکت نہیں رکھتا۔ طبیب نے، ڈاکٹر نے منع کر دیا، آپ یہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے۔ اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا۔ آپ اپنی بچپن کی زندگی سے اب تک کی زندگی پہ غور کیجئے، مشقتوں سے گزرے ہیں نہیں گزرے؟ لیکن منزل مقصود کیا ہے؟ فَمُلَاقِيهِ، اللہ سے ملاقات۔ جب یہ منزل اپنی سامنے ہوتی ہے نا تو پھر انسان کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، اس وقت یہ چلا چلا کے اپنے عزیز و اقارب کو کہے گا۔ جو منظر آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایک آدمی کی کامیابی پر اس کے چاہنے والے سارے خوش ہیں، ایک کی ناکامی پر اس کے چاہنے والے سارے پریشان ہیں۔ یہ منظر کل قیامت کو بھی ہوگا۔ اور یہاں کیا ہے؟ ایک صوبہ ہے، ایک ملک ہے، ایک ضلع ہے، ایک علاقہ ہے، وہاں ساری انسانیت کھڑی ہوگی اللہ کے دربار میں، جس میں انبیاء بھی ہوں گے، صلحاء شہداء بھی ہوں گے، نیک و بد سب ہوں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اس کائنات کے آخری انسان تک ساری انسانیت رب کے سامنے کھڑی ہے۔ اما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا حساب آسان ہوگا۔ وینقلب الی اہلہ مسرورا، اپنا اعمال نامہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی سے اٹھا کے اس کو لہراتا ہوا کہے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، یہ پڑھو میرا اعمال نامہ، میرا رزلٹ دیکھو، میں کامیاب ہو گیا، اعلیٰ نمبروں سے کامیاب ہو گیا، یہ میرا نتیجہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اگر ناکامی کا یہ منظر سامنے آیا کہ پیٹھ کے پیچھے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، ہلاکتوں کو پکارے گا، ہائے میں برباد ہو گیا، ہائے میں ہلاک ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے ایک ہلاکت، ایک تباہی، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک ہلاکت کو نہ پکارو، وادعوا ثبورا کثیرا، بہت ساری ہلاکتیں تمہاری انتظار میں ہیں، ایک ہلاکت نہیں، ہلاکت پہ ہلاکت ہے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے جسم کو، بدن کو، روح کو، جسم کو پاک کیا۔ اللہ اکبر، وذکر اسم ربہ، اللہ اکبر کہا، فصلی، نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے۔ یہ بات کہاں ہے؟ اس قرآن میں بھی ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولی، صحف ابراہیم و موسیٰ، پہلی سابقہ امتوں کے صحیفوں میں بھی ہے۔ قد افلح المؤمنون، اٹھاؤ سورہ مومنون 18ویں پارے کی ابتدائی 11 آیات۔
وقت نہیں ہے کہ میں ان تفصیل میں جاؤں. سورہ مومنون کی 11 آیات ابتدائی کھول کے ذرا ترجمہ پڑھنا، اللہ سے پوچھنا. 7 صفات بیان کی ہیں اللہ نے ان لوگوں کی جو اللہ کے ہاں کامیاب ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تو صرف نماز نہیں پڑھتے، خشوع والی نماز ہوتی ہے. وہاں کھڑا ہوا نظر آ جاتا ہے کہ یہ اس دنیا سے بیگانہ ہو چکا ہے، یہ اس وقت ایسی ذات کے ساتھ متعلق ہو چکا ہے کہ اسے اپنی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. والذین هم عن اللغو معرضون. بیہودہ باتوں سے ان کی زبان، ان کا جسم دور رہتا ہے. جس مجلس میں بیہودگی ہوتی ہے وہاں بیٹھتے نہیں، چلے جاتے ہیں. جس زبان سے بیہودگی سنتے ہیں کانوں کو بند کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں، اپنی زبان کو آلودگی سے بچاتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون. کامیاب پوچھنا ہے تو اللہ سے پوچھو جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون. جنہوں نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. جو اللہ نے شہوت کے لیے جائز راستہ رکھا تھا اس کے علاوہ نہ انہوں نے شہوت پرستی کی، نہ دل میں خیال پیدا کیا، نہ نظروں کو آلودہ کیا. جوانی ایسے نہیں ہے کہ جوانی گزر جائے. جوانی ایسے ہو کہ عفت اور پاک دامنی، جیسے کانٹوں کے جنگل کے بیچ سے گزرنے والا اپنے جسم کو اور دامن کو اور کپڑوں کو سمیٹ سمیٹ کے چلتا کہیں الجھ نہ جائے. اپنی نظر کی بھی حفاظت رکھتا ہے، اپنے دل کے خیالات کی بھی حفاظت رکھتا ہے. گناہوں کی دعوت دینے والے اطراف سے ٹوٹ پڑتے ہیں اور یہ کہتے ہیں انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کبھی اس کی زبان سے نکلتا ہے معاذ اللہ، مجھے اللہ کی پناہ، میں یہ سوچ نہیں سکتا جس گناہ کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو. حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا، اس کے بعد نکال کے ایک آفر کی، آج بھی اگر یہ ہماری بات سن لے، جس گناہ کی دعوت میں دے رہی ہوں اگر اس کی طرف آ جائے پھر اسے تخت پہ بٹھاؤں گی اپنے ساتھ، نہیں تو اسے ذلیل کر کے جیل میں ڈال دوں گی. کیا فرمایا؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اللہ جس جیل کی یہ مجھے دھمکی دیتے ہیں وہ جیل مجھے اس گناہ سے بہت زیادہ محبوب ہے جس گناہ کی طرف یہ مجھے بلا رہی. جوانی ایسے ہوتی ہے. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. کامیاب کون ہے؟ جو امانت اور اپنے وعدے کی پاسداری کرنے والا. والذین هم علی صلواتهم یحافظون. نماز کی پابندی کرنے والا ہو. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں. حقیقی کامیابی یہ ہے ان مشقتوں کے اندر سے گزر کر آپ نے کل اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اس دن پتہ یہ چلے گا. اب دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا. حضرات مفسرین نے لکھا ہے 40 دن تک ان کا وہ خمیر رہا، مٹی کا خمیر. 40 دن تک، 39 دن تک اس پہ مشقتوں کی اور مشکلات اور مسائل کی برسات ہوتی رہی. 40واں دن آخری خوشی کا دن تھا، راحت کا دن تھا. یہ بتا دیا کہ تمہاری بنیاد میں مشقتیں ہیں. تم نے مشقتوں کے بیچ سے گزر کے آخر میں ایسی جگہ پہنچنا ہے کہ اس وقت کی کامیابی کے بعد کوئی مشقت نہیں ہے. بھول جاؤ. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. اس دن موت ہر طرف سے آ کے بھی موت بھی فائدہ نہیں دے گی، موت بھی مر جائے گی. کامیابی چاہتے تو ہم سب ہیں،
لیکن ہم سے ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے منزل کو یاد نہیں رکھا کہ اصل کامیابی کی منزل کیا ہے۔ دیکھیں ہمارے کسی نوجوان کو اگر یہ بھوت سوار ہو جائے کہ جی میں نے امریکہ جانا ہے اور میرے پاس امریکہ کی نیشنلٹی آ جائے تو بس مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، ایسے آدمی کو آپ سمجھائیں کہ آپ کو ملک میں بہترین کاروبار ہم فراہم کرتے ہیں، اپنے شہر میں اپنے گھر کے قریب آپ کو بہترین روزگار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، میری کامیابی تو یہ کہ میں وہاں پہنچوں، بیچ میں اسے پیسے بھی مل رہے ہیں، گھر کے قریب بھی مل رہے ہیں، بچوں کے ساتھ ہوتے ہوئے مل رہے ہیں، دن کو کام کر کے شام کو بیوی بچوں ماں باپ کے ساتھ ہو کے، لیکن نہیں، میں وہاں جاؤں گا تو مجھے کامیابی ملے گی۔ اسی طریقے سے یہ 60-70 سال کی زندگی کو کامیابی سمجھنے والا دھوکے میں ہے۔ اس کی حقیقی کامیابی تو یہ ہے کہ جب یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اللہ تعالیٰ فرمائے میں اس بندے سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی تھا، پھر سمجھ لیجئے کہ یہ کامیابی ہے۔ کون ہے اللہ کی نظر میں کامیاب؟ وَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ توبہ، ایمان اور عمل صالح، تین چیزیں جب اس کی زندگی میں آئیں، اللہ فرمانے فَعَسَىٰ، امید ہے۔ رب کے لیے امید نہیں ہوتی، اس بندے کو امید رکھنی چاہیے، اللہ کی طرف سے یقین ہے، ان یکون من المفلحین، اسے امید کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے اب میں کامیاب لوگوں میں داخل ہو گیا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ بھی ہوتا تھا، جو خطبہ بھی، نکاح کا خطبہ ہے، عیدین کے خطبے ہیں، جمعے کا خطبہ ہے، کسی بھی خطاب کا خطبہ ہے، اس میں یہ آیت ضرور ہوتی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، صحیح بات کہو، درست بات کہو، کیا فائدہ ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے عمل ٹھیک کر دے گا، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مان کے زندگی گزاری، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ کامیاب ہوا، اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہی پڑھ لیجئے، ذَلِكَ الْكِتَابُ، یہ قرآن مجید، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ کون ہے پرہیزگار؟ ان کا انعام کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں، اسے رب مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، پیغمبر مانتے ہیں اور خاتم النبیین مانتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام کو دیکھا نہیں ہے، سب کو اللہ کا بھیجا ہوا نبی مانتے ہیں، تورات انجیل زبور قرآن کو اترتا ہوا دیکھا نہیں ہے، اللہ کی کتاب اسے مانتے ہیں، فرشتوں کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، جنت جہنم کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، قبر کی حیات کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میزان قائم ہوگا، ترازو رکھا جائے گا، اعمال تولیں گے، پل صراط سے گزرنا ہوگا، کچھ بھی دیکھا نہیں ہے لیکن سب کو دل و جان سے مانتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، جو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، سابقہ آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا کیا انعام ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اس دنیا میں ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔
صرف یہ نہیں فرمایا یہ کامیاب ہے، نہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ پوچھو نا اللہ کے قرآن سے، پوچھو نا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، میں بیمار ہوں، میرے دشمن بہت ہیں، میرے حاسد بہت ہیں، میں جو کام کرتا ہوں اس میں نقصان ہوتا ہے، شاید میں مظلوم ہوں، میرا کوئی نہیں، میں تو لوٹ گیا، میں تو تباہ ہو گیا، گزارا بڑی مشکل سے چل رہا ہے، سب کا یہ رونا ہے یا نہیں آج؟ آؤ ذرا صحیح مسلم کی حدیث اٹھاؤ، عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح، یقیناً کامیاب ہوا، یقیناً کامیاب ہے، کون؟ من اسلم، جو اسلام لایا، اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، یقیناً یہ کامیاب ہے۔ وَرُزِقَ كَفَافًا، جسے گزارے لائق زندگی گزارنے کے لیے رزق دیا گیا، قوت لا یموت، اتنی رزق، اتنی روزی کہ اس کی موت نہ ہو، جس کو ہم کہتے ہیں بالکل گزارا لائق، گزارا لائق اس کی زندگی گزارنے کے لیے اس کو رزق دیا گیا۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور رب نے جو دیا اس پر اس کو صبر کی دولت مل گئی، اللہ نے دیا میں اس پہ راضی ہوں، اللہ نے جتنا دیا اس پہ راضی ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اسلام لایا اسے مناسب رزق ملا اور اس پہ اللہ نے جو دیا اس پہ خوش ہے، آپ نے فرمایا یقیناً یہ اللہ کے نزدیک اللہ کی نظر میں کامیاب ہے۔ کامیابی کا معیار یہ ہے، کامیاب وہ ہے جو حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلے۔ آج ایک زبردست فتنے کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، اسلاف اور صحابہ کرام کی تمام قربانیوں کو آج کا ایک معمولی درجے کا، پتہ نہیں مسلمان بھی ہے یا نہیں، یہ اٹھ کے ان کی قربانیوں کے اوپر پانی ڈال کے کہتا ہے کہ یہ لوگ ایسے تھے ویسے تھے۔ آؤ قرآن پڑھو، سورہ توبہ اٹھاؤ، مسلمان ہو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کھولو، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے، سب سے پہلے ان کی نصرت کرنے والے۔ مجھے بتاؤ اسلام کے لیے جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پیش کیا، تبلیغ کی، سب سے پہلے کون سا طبقہ مسلمان ہوا ہے؟ کس نے ہجرت کی ہے؟ اسلام کے لیے حبشہ کی طرف کون گیا؟ کس نے مکہ چھوڑا؟ کس نے اپنی ساری جائیداد چھوڑی؟ اور کس نے بیوی بچے تک چھوڑے؟ اور کون پھر مدینہ منورہ ہجرت کر کے گیا؟ کون سا طبقہ تھا جس نے ان کی نصرت کی؟ کس طبقے نے ان کے لیے کہا کہ یہ ہمارے 2 باغ ہیں، میرے بھائی ان میں سے جو باغ تمہیں پسند ہے وہ تو رکھ لے، میری 2 زمینیں ہیں، جو زمین تمہیں پسند ہے وہ رکھ لے۔ ایک نے کہا میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے ایک بیوی کو میں طلاق دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد اس سے تم نکاح کر لینا۔ ایسی نصرت کس نے کی ہے اسلام کے لیے؟ والسابقون الاولون، سب سے پہلے ایمان لانے والے، من المہاجرین والانصار۔ اگلا جملہ والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ جو ان کے پیچھے چلے، جو ان کے، جس نے ان سے نفرت کی، جس نے ان کے ایمان پہ شک کیا، جس نے انہیں غاصب کہا، جس نے انہیں اہل بیت کے ساتھ خیانت کرنے والا کہا، جس نے انہیں موقع اور مفاد پرست کہا۔ اس لیے کہا کرتا ہوں آج کل کی نوجوان نسل کو خاص طور پہ، کبھی یوٹیوب کے اوپر، کبھی تم یہ ٹک ٹاک کے اوپر اس طرح کے جملے سن کر حضرات صحابہ کرام کے بارے میں، امت کے اسلاف کے بارے میں شک اور شبہ میں پڑ جاتے ہو۔ سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھو۔ مجھے اللہ کی عزت کی قسم، جس نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا، دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہ نہیں کر سکتی، اور جو قرآن سے دور رہا اسے دنیا کی کوئی طاقت ہدایت بھی نہیں دے سکتی۔ یہ اخبارات پڑھ کے دین سیکھنا چاہتا ہے، یہ یوٹیوب سے دین سیکھنا چاہتا ہے، پتہ بھی نہیں کہ کون ہمیں دین سکھا رہا ہے۔
اس نے تاریخ کی کوئی بات اٹھائی، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا. مسلمان کے لیے پہلی دستوری کتاب قرآن مجید اللہ کا کتاب ہے. والذین اتبعوہم، جو ان کے پیچھے چلا، جس نے ان کی اتباع کی، عقیدے میں، عمل میں. رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، تجری تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. منہج صحابہ پر جو چلے گا وہ کامیاب ہے. صحابہ کے منہج سے ہٹ گیا، اس کی بنیاد نہیں رہی. ہمیں دین یہ سکھاتا ہے. کاش کہ یہ وقت ہوتا تو میں آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنا علمی شجرہ نسب بتا دیتا. یہ دین کوئی ایسا نہیں ہے کہ کہیں ادھر سے نالی میں پڑا ہوا کچھ ملا تو اٹھا لیا، ادھر سے کسی کو کہتے ہوئے سنا تو اٹھا لیا، وہاں کوئی کہہ رہا تھا اٹھا لیا. نہیں، اس کی سند ہے. زنجیر کی کڑیوں کی طرح، زنجیر کی ایک کڑی ٹوٹ جائے تو وہ زنجیر باقی نہیں رہتی، اس کا آپس میں تعلق نہیں رہتا. یہاں جب بات کی جاتی ہے وہ تول کے کی جاتی ہے کہ میں نے یہ بات، اگر میں حدیث بیان کر رہا ہوں، تفسیر بیان کر رہا ہوں، تو مجھے ضروری ہے کہ میں بتاؤں گا کہ میں نے یہ بات اپنے فلاں استاد سے سنی، اس نے فلاں استاد سے کرتے کرتے صحابی، اور اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. یہ جملہ دل کی تختیوں پہ لکھو، والذین اتبعوہم بإحسان، جو صحابہ کرام کے پیچھے چلا لیکن احسان کے ساتھ. احسان کس کو کہتے ہیں؟ حسن سے ہے. حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو، بڑے سلیقے کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، اور بڑی عقیدت اور الفت اور محبت اور مودت کے ساتھ صحابہ کرام کے پیچھے چلا. زبردستی نہیں، آنکھیں بند کر کے نہیں، عقیدت. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، اور دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے. آج اگر کعبے کے اوپر غلاف ہے تو وہ تو مکہ کی فیکٹری میں بنا ہے، دھاگے سے بنا ہے. اس دھاگے کی کب قیمت بنی؟ جب وہ بیت اللہ کے اوپر پڑا. تو ہماری عورتیں اور ہمارے یہ لوگ بلیڈ لے جاتے ہیں اور اس کو وہاں سے کیا کرتے ہیں؟ کاٹتے ہیں، ہے نا. اس کے ریشے پھر کہتے ہیں میت کی آنکھ میں رکھیں گے تو عذاب قبر میں تخفیف ہوگی. کہاں سے یہ بات آئی اس کے مجھے نہیں پتا. قرآن و سنت میں ایسا نہیں ہے. اس سے تخفیف ہوگی. ان کو یہ کوئی سمجھائے کہ اللہ کے بندو، وہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کے اوپر جو غلاف ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، اس کی نسبت اللہ کے گھر کے ساتھ ہے. اس کو چوری چھپے کاٹنا یہ اللہ کے گھر کے اندر چوری کرنا ہے. یہ مصلی ہے، اس کی نسبت اللہ کے گھر کے ساتھ ہے. اب کوئی کہے کہ جی اس کے یہ جو ریشے ہیں یہ کاٹ لیتا ہوں میں، تو اس کا کیا ہوگا؟ یہ نقصان جائے نماز کا کر رہا ہے، اللہ کے گھر کے اندر چوری کر رہا ہے. جس چیز کو شریعت نے بتایا، زمزم کا پانی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا فرمایا اس کو، کس نے منع کیا؟ کرو، لاؤ. لیکن جس چیز کا نہیں ہے اس گناہ کے اندر اپنے آپ کو نہ ڈالو. کوئی ایسا قدم نہ اٹھاؤ جس قدم کے اٹھانے کی وجہ سے بجائے ثواب کے کل قیامت میں جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو کہا جائے چور ایک طرف ہو جائیں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. جو مجرم ہے نا ان کی الگ الگ صفیں بنیں گی.
زانی ایک طرف، شرابی ایک طرف، چور ایک طرف، ڈاکو ایک طرف، ان چوروں کی صفوں میں جنہوں نے اللہ کے گھر کے اندر سے چوری کی ہے وہ بھی ایک طرف ہو جائے۔ پتہ چلا کہ جی گئے تھے عمرے کے لیے اور گئے تھے حج کے لیے، اور وہاں چوروں کی لسٹ میں داخل ہو کے وہاں اللہ کے دربار میں چور ہو کے کھڑے ہو گئے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم ہمیں کامیابی کی ان صفات کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے جو کتاب اللہ کے اندر اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے امت تک کامیابی کی صفات بتائی گئیں۔ اللہ ان کامیابیاں ہمیں وہ کامیابیاں نصیب فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔